آج ہم کنٹری وائز نیوز کے ساتھ صوبائی حلقہ پی پی 18 سے آزاد امیدوار راجہ عدنان یونس صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے ہم بات کریں گے کہ آپ نے علاقے کے مسائل کے حوالے سے کون کون سی چیزیں فوکس کی ہوئی ہیں اور آپ حلقے کے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں، اور آپ آزاد جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ میں الیکشن جو ہے وہ اس وجہ سے لڑ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں الیکشنز کے اندر جو نمائندے جو الیکشن میں امیدوار آتے ہیں یہ ہمیں الیکشنوں کے بعد نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اور الیکشنز کے دنوں میں وہ مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے ووٹ مانگتے ہیں، اور ووٹ مانگنے کے بعد، ووٹ لینے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد ان علاقوں کو، ہمارے گلی محلوں کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ انسان کسی سے توقعات رکھنے کے بجائے اپنے مسائل کا خود حل نکالنے کی کوشش کرے۔ جب انسان اپنی مدد خود نہیں کرتا تو خدا بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو ہمیں جو حلقے میں بڑے مسائل ہیں وہ گیس کے حوالے سے ہم لوگوں کو ایشوز ہیں، ہم لوگوں کو اپنے حلقے کے اندر قبرستان کے ایشوز ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی جینے کی، وہ مڈل کلاس طبقوں سے بہت پس رہا ہے۔ مہنگائی، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز ہو رہی، تو مڈل کلاس طبقہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طبقے سے کوئی بندہ نکل کر اپنی آواز خود بن کر، مڈل کلاس کی طبقے کی آواز بن کر ایوان میں پہنچے، اور ان لوگوں کی آواز جو ہے وہ ایوانوں میں ان بڑے بڑے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے۔ میرا الیکشن لڑنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور آزاد حیثیت سے میں الیکشن اس وجہ سے لڑ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا میری اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اپنی ایک اسٹرگل رہی ہے اس سسٹم کے خلاف، جو سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشن لڑنے میں بھی انسان کو کروڑوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ اسپیشلی بنایا اس وجہ سے گیا ہے کہ کوئی غریب آدمی، کوئی مڈل کلاس طبقے کا بندہ الیکشن لڑنے کی طرف آئے ہی نہ۔ جب تک ورکر لوگ، جینون لوگ آگے نہیں آئیں گے تو مسائل کی نمائندگی یا مسائل کے حل نہیں نکل سکتے۔ ایک آدمی ورک کرتا رہتا ہے اپنے گلی محلے کے اندر، جو مسائل کو بہتر طریقے سے جانتا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیپ ان ٹچ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو آگے آنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ یہ اخراجات دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ میں الیکشن کیسے لڑوں۔ تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے اس کا ورک اڑا کے لے جاتا ہے، کہ ظاہری بات ہے جب وہ خود الیکشن نہیں لڑے گا تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی نہ کسی سرمایہ دار، کسی نہ کسی ایسے بندے کے ساتھ اس کو چلنا اس کی مجبوری بن جائے گی جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوگا اور وہ اس کے پاس مال ہوگا، تو اسے مجبوراً اپنا سارا ورک اس سیاستدان کو، اس سرمایہ دار کو دینا پڑے۔ تو بیسیکلی میں ایک ورکر آدمی ہوں، ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں یہ آزاد حیثیت سے الیکشن اس وجہ سے لڑ رہا ہوں تاکہ میں اس روایت کو توڑ دوں کہ ایک مڈل کلاس طبقے کا بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن کم بجٹ کے اندر بھی لڑا جا سکتا ہے، اپنی آواز کم بجٹ کے اندر بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک روایت کو توڑنا ہے، اپنی آواز کو اٹھائیں اور ان چیزوں سے مت گھبرائیں۔ آواز اٹھانے سے ہی آپ کے مقصد مسائل حل ہوں گے، اور ایک نہ ایک دن حق کی جیت ہو جاتی ہے۔ میرا جو مینیفیسٹو ہے، جو میرا منشور ہے، وہ بھی یہی ہے کہ اگر مسائل ہمارے ہیں تو نمائندے بھی ہمارے بیچ سے ہونے چاہیے۔ ایک آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ لائٹ کتنے بجے جاتی ہے، لائٹ کتنے بجے آتی ہے، ایک آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ گیس نہ آئے تو روٹی کھانے کا جو بچے اس کے انتظار کرتے ہیں، جو بچے روٹی کے لیے بھوک سے بلکتے ہیں، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو سرکاری اسپتال کے اندر اپنی بیماری کے لیے، اس کے علاج کے لیے دھکے نہیں جس بندے نے کھائے، وہ آدمی وغیرہ وغیرہ، مطلب وہ بے شمار مسئلے ایسے جو ایک غریب آدمی کو ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگوں کو ہوتے ہیں۔
کہ وہ آدمی ان مسائل جن کا اس نے کبھی سامنا ہی نہیں کیا تو اس کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سرمایہ دار ہونا امیر ہونا بری بات نہیں، لیکن ان مسائل سے آنکھ چرانا بری بات ہے۔ آپ یہ سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب مختلف لوگ رہتے ہیں اکٹھا تو ان کو ایک دوسرے کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب ہماری سوسائٹیز کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے کہ جو سوسائٹی سے جس بندے کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ کو چھوڑ کے کسی نہ کسی بڑی سوسائٹی اور کسی نہ کسی بڑی جو بنی ہوئی ہیں آج کل ٹاؤنز وغیرہ ان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے نکل کر کہ جن لوگوں کے مسئلوں کی نمائندگی ہم کرنا چاہتے ہیں، مطلب وہ اگر اس میں سے گزرے گا نہیں، ان کے اندر درمیان میں رہے گا نہیں تو اس کو سمجھ نہیں پائے گا، اگر سمجھ نہیں پائے گا تو نمائندگی بھی نہیں کر پائے گا۔ اگر مسئلے ہمارے ہیں تو نمائندگی بھی ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ شکریہ۔